بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کوئی 10ویں یا 11ویں ہیئرنگ کے بعد آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے، کیونکہ سارے آج جو اکیوز تھے آج اویلیبل تھے. اور میں نے جج صاحب کا شکریہ بھی کیا ہے، کیونکہ ہم نے یہاں نیب کورٹ کے چکر لگا کے فرد جرم آج عائد ہو گیا ہے. مگر اگر آپ چارجز پڑھیں تو یہ ایکسیپٹ کیا ہے چارجز میں کہ یہ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ایک پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو ہیئر کر رہی ہے. اور میں آپ کو آج آپ سب لوگوں کے میڈیا کے تھرو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو پروو کریں گے اس کورٹ میں کہ یہ غلط چارج فریم ہوا ہے، فیک چارج فریم ہوا ہے. اور چیئرمین نیب کو جاوید اقبال کو، جسٹس ریٹائرڈ کو ہم یہاں لائیں گے اور اسی کٹہرے میں ہم ان کو ایز گواہ چارج کریں گے کہ انہوں نے یہ کیسے سائن کیا ریفرنس جب ان کو پتہ تھا کہ یہ پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے. اور میں ان کو اگر زندگی رہی اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ میں ان کو ایز گواہ یہاں بلاؤں گا اسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں اور پروو کروں گا کہ آپ نے یہ غلط سائن کیا ہے ریفرنس، اور آپ نے لوگوں کو ٹارچر کیا ہے، لوگوں کو ذلیل کیا ہے، پرائیویٹ بزنس کو تباہ کیا ہے. اور آج میں یہ لیٹر بھی لے کے آیا ہوں جو فیڈریشن چیمبر آف کامرس نے ان کو لکھا ہے، اور یہی کہا ہے کہ بزنس مینوں کی ہیرسمنٹ بند کریں، ان کو ذلیل کرنا بند کریں اور ان کو نیب کی ضلالت سے بچائیں. اور میں دوسرا آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس میں فردر جو ایک اور چیز انہوں نے بڑی غلط کی ہے، جو میں سمجھتا ہوں جو فوج کو ذلیل کیا ہے اور فوج کو امپلیکیٹ کیا ہے اس کیس کے اندر. اور اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو کسی ادارے کے لیے، کسی سیکٹر کے لیے کوئی ریگارڈ نہیں ہے. ان کو صرف پاکستان کی تباہی کرنی ہے اور پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنا ہے. اور پھر جو مزے کی چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ایک گھنٹہ یہ ٹی وی پہ آ کے لیکچر دیتے ہیں کہ پاکستان نیب کیسے پاکستان کو بچا رہی ہے. میں پرائم منسٹر کو، لیڈر آف اپوزیشن کو ریکمینڈ کروں گا کہ ان کو فائنینس منسٹر لگایا جائے ملک کا، جاوید اقبال صاحب کو نیکسٹ جب یہ فائنینس منسٹر جائیں، اور ان کو اکانومی دے دی جائے ہاتھ میں پاکستان کی، تاکہ یہ پاکستان کا صحیح بیڑا غرق کر سکیں. جی منوج صاحب یہ بتائیں کہ احتساب کا جو عمل ہے وہ اس حکومت میں سب سے زیادہ ایک تیزی میں دیکھا جائے کہ احتساب کے نام پر کئی سینئر پولیٹیشینس کو، جس طرح آپ کو بھی آج عدالت میں پیش ہونا پڑا، اس سے پہلے احتساب کا عمل نہیں دیکھا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور نیب کوئی انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے یا کوئی دیکھیں وہ تو ہو ہی رہا ہے، وہ تو ہو ہی رہا ہے. اس حکومت نیب کو استعمال کر رہی ہے اپوزیشن کے خلاف اور ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف حکومت بھی اور نیب بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح چپ کر جائیں اور کسی طرح وہ بولے نہ. اور اسی لیے لوگوں کو اریسٹ بھی کیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا، اور اسی لیے کہ وہ چپ کر جائیں. مگر وہ چپ نہیں کر رہے اور یہ کبھی بھی چپ نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتقامی کارروائی کی طرف چیز جا رہی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہے. اگلی حکومت نیب کی آئے گی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اگلی حکومت کا تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو وقت بتائے گا. مگر یہ مجھے پتہ ہے کہ نیب جو ادارہ ہے وہ نیب والے اس کو خود ختم کر دیں گے، ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کہیں گے آپ تو انہیں ملک کا وزیر خزانہ بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب پارلیمان کی کمیٹیاں انہیں بلاتی ہیں وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، تو کیسے چلے گا یہ؟ وہ جی اس لیے اگنور کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کچھ کہہ نہیں سکتے پارلیمنٹری کمیٹی کے آگے آ کے. اور ان کو اداروں کے ہیڈ، افسوس یہ ہے ہمیں کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر، پارلیمنٹ سینٹ کے چیئرمین وہ کہتے ہیں جی ان کو مت بلاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمان بھی انڈر پریشر ہے، پارلیمان بھی انڈر پریشر ہے نیب کے لیے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ پارلیمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے جو عہدے داران ہیں، اس کے جو کسٹوڈینز ہیں وہ بھی انڈر پریشر ہیں کہ جی ان کو نہ بلایا جائے، ان کو روکا جائے کسی طریقے سے کہ جی پارلیمنٹ کمیٹیز ان کو بلا کے ایکسپوز نہ کریں. ٹینور کے ان کے 3 مہینے رہ گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اگر دوبارہ چیئرمین بنے تو ملک کی معیشت کا پٹھا بیٹھے؟ میں سمجھتا ہوں جی اگر یہ دوبارہ چیئرمین بنے تو اور تباہی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو بھی چیئرمین
چوز کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے تاکہ ان کو یہ ڈسٹنکشن ہو کہ جی کون سی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, کون سی کرپشن ہے, کون سی کیا چیز ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور تباہی ہوگی پاکستان کی اور لوگ پریشان ہوں. سلیم صاحب, یہ جو پارلیمان کی آپ بات کر رہے ہیں کمیٹی کی کہ وہ بھی اس کو بلانے میں مطلب کمپرومائز وہ نظر آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں وہ کمپرومائز نہیں نظر آ رہے. وہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہ بلائیں, اس کو اوائڈ کریں. وہ خود بلا کے یہ کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عہدے داران ہیں پارلیمنٹ کے ان پہ بھی پریشر آ رہا ہے کہ جی آپ ان لوگوں چیئرمین نیب کو نہ بلائیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین نیب کو نہ صرف پارلیمنٹ کمیٹی میں بلایا جائے گا, کورٹوں میں بھی بلایا جائے گا. جو انہوں نے ناانصافی کی ہے لوگوں کے ساتھ, جو انہوں نے غلط ریفرنس فائل کیے, ان کو یہاں بلایا جائے گا اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ریفرنس کیسے سائن ہوا. تھینک یو جی. پارلیمان کی کمیٹی انہیں بلاتی ہیں, وہ انہیں اگنور کر دیتے ہیں, مصروف ہوتے ہیں, تو کیسے چلے گا یہ؟ وہ جی اس لیے اگنور کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. وہ کچھ کہہ نہیں سکتے پارلیمنٹری کمیٹی کے آگے آ کے. اور ان کو اداروں کے ہیڈ, افسوس یہ ہے ہمیں کہ پارلیمنٹ کے اسپیکر, پارلیمنٹ سینٹ کے چیئرمین, وہ کہتے ہیں جی ان کو مت بلاؤ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پارلیمان بھی انڈر پریشر ہے. پارلیمان بھی انڈر پریشر ہے نیب کے لیے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ سب چیزیں دیکھ کے کہ پارلیمان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اس کے جو عہدے داران ہیں, اس کے جو کسٹوڈینز ہیں, وہ بھی انڈر پریشر ہیں کہ جی ان کو نہ بلایا جائے, ان کو روکا جائے کسی طریقے سے کہ جی پارلیمنٹ کمیٹیز ان کو بلا کے ایکسپوز نہ کریں. ٹینور کے ان کے 3 مہینے رہ گئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جس طریقے سے بزنس کمیونٹی کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اگر وہ دوبارہ چیئرمین بنے تو ملک کی معیشت کا پٹھا بیٹھ؟ میں سمجھتا ہوں جی اگر یہ دوبارہ چیئرمین بنے تو اور تباہی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں اس دفعہ جو بھی چیئرمین چوز کیا جائے گورنمنٹ کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا جائے تاکہ ان کو یہ ڈسٹنکشن ہو کہ جی کون سی پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہے, کون سی کرپشن ہے, کون سی کیا چیز ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اور تباہی ہوگی پاکستان کی اور لوگ پریشان ہوں. سلیم صاحب, یہ جو پارلیمان کی آپ بات کر رہے ہیں کمیٹی کی کہ وہ بھی اس کو بلانے میں مطلب کمپرومائز وہ نظر آ رہے ہیں, تو آپ سمجھتے وہ ہیں کمپرومائز نہیں نظر آ رہے. وہ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چیئرمین سینٹ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہ بلائیں, اس کو اوائڈ کریں. وہ خود بلا کے یہ کہتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عہدے داران ہیں پارلیمنٹ کے ان پہ بھی پریشر آ رہا ہے کہ جی آپ ان لوگوں چیئرمین نیب کو نہ بلائیں. مگر میں آپ کو بتا دوں کہ چیئرمین نیب کو نہ صرف پارلیمنٹ کمیٹی میں بلایا جائے گا, کورٹوں میں بھی بلایا جائے گا. جو انہوں نے ناانصافی کی ہے لوگوں کے ساتھ, جو انہوں نے غلط ریفرنس فائل کیے, ان کو یہاں بلایا جائے گا اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ ریفرنس کیسے سائن ہوا. تھینک یو جی.